اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ توکل کے متعلق بیان ہو رہا ہے، تو پہلا ایپیسوڈ یا پہلا بیان جو ہے وہ ہو چکا۔ اس میں بنیادی باتیں جو بتائی گئی تھی، توکل کی تعریف کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو اس کے بعد آج ایپیسوڈ 2 ایپیسوڈ اس کے بعد اسی کے تسلسل میں کچھ اور جو ہے باتیں ہیں وہ ہوں گی، اور اس میں خاص طور پہ یہ ایپیسوڈ 2 جو ہے، اس میں جو توکل کے لیے اسباب کی اہمیت ہے یا وسائل کی اہمیت ہے کہ توکل اسباب کے ساتھ جو ہے وہ ہونا چاہیے، یہ بیان اس میں ہے، کیونکہ بہت لوگوں کا یہ بھی خیال ہے، یا علماء کا بھی کچھ ایک ہے گروہ جن کا یہ ہے کہ جی اعلیٰ درجہ توکل کا یہ کم از کم کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ بغیر اسباب کا نہ سوچے، بغیر اسباب کے، تو یہ نہیں ٹھیک بات۔ اسباب کے ساتھ ہی ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق اسباب اور تدبیر یہ لازم ہے، فرض ہے۔ یہ توکل اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ ہی ہے، وہی کارساز ہے۔ تو اس میں قرآن مجید کی آیات کا ذکر ہوگا، حدیث میں بھی بہت ہیں ایسی حدیث جس میں یہ توکل کا ذکر ہے، اور توکل کے ساتھ اسباب اور اختیار کرنے کا بالکل اس میں واضح ثبوت ہے۔ تو توکل اختیار کرنے والوں کو متوکل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقین قلبی کے ساتھ اپنے معاملات کے لیے اس کی طرف اعتماد و بھروسہ کے ساتھ رجوع کرنے والوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ توکل کرنے، اور توکل وہ جو قلب سے ہو، دل کی گہرائی اور یقین کے ساتھ ہو، اعتماد کے ساتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ توکل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ توکل والوں کو پسند کرتا ہے، بلکہ ان کو دوست بناتا ہے، ان کو دوست سمجھتا ہے اور ان کو محبوب رکھتا ہے۔ ان کے کاموں میں اللہ تعالیٰ پھر مدد فرماتا ہے۔ مختلف روایات اور مفسرین کے اقوال زرعی کے مطابق توکل کے 3 درجات ہیں۔ یہ مختلف روایات میں، تفاسیر میں مفسرین نے یہ بتایا، مختلف اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ 3 درجات ہیں، یا 4 ہیں، یا 5 ہیں، یا جتنے بھی، بہت ہی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس سے۔ بہرحال کچھ کا ہے یہ اتفاق کہ یہ 3 میں کیا جا سکتا ہے۔ پہلا درجہ جو ہے وہ صبر ہے، کہ صبر جو ہے وہ ہونا چاہیے انسان میں اگر کوئی متوکل ہے توکل کے لیے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ رضا الہی کے لیے ہو، کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے، اس کے رضا کے لیے، تو اس کے بغیر تو کوئی ہے ہی نہیں توکل، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تو اصل میں تو یہ دونوں ساتھ ہی ہوتے ہیں عموماً، مگر بہرحال کم سے کم بھی یہ ہے کہ صبر اور برداشت ہو تو تبھی آگے دوسرے درجے میں بندہ پہنچتا ہے۔ اور تیسرا درجہ پھر یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت، بے حد اللہ تعالیٰ کے رضا، اور صرف انعام جوئی اور اس کے لیے نہیں، محبت کے لیے اللہ تعالیٰ، بس ٹھیک ہے، اس کا کوئی بھی اس کا نتیجہ نکلتا ہے، ہمیں فائدہ کسی چیز سے نکلتا ہے، فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، بس اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا وہ ٹھیک ہے، وہی صحیح ہوتا ہے، اس کے فیصلے صحیح ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہے درجہ یہ سب سے اونچا ہے، یا سب سے آخر کا ہے اس کا توکل کرنے کا درجہ۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو پہلا مرحلہ جو ہے وہ صبر اور برداشت کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ صبر کی توفیق مانگتا ہے، اور پھر اگلے مرحلہ میں کام کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہے، اور یہی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کارساز ہے، تو کام کا ہونا یا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، اور تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہی ہوگا، آخر ایمان ہونا چاہیے۔ اور اس طرح اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے صبر اور شکر کے ساتھ جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے۔ توکل کرنے والوں کو کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، اس کی بات جو بھی اس چاہتا تھا تو اس بات پہ اس نے توکل کیا وہ پوری نہ ہو، پھر صبر کرتا ہے اس پہ اور کوشش کرتا ہے، آگے جاری رکھتا ہے اس کو، اور اگر وہ ہو جائے قبول تو توکل کے بعد اس کی بات اللہ تعالیٰ
اس کی دعا اللہ تعالیٰ سے تو وہ ہو جاتی ہے بات جو بھی وہ چاہتا ہے، تو بس شکر کرنا چاہیے، اس کے شکر لازمی ہے، اس کے بعد بھول نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب کام ہو جاتے ہیں تو لوگ مجھے بھول جاتے ہیں تو اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر پھر وہ خوش ہوتا ہے، جو بھی نتیجہ نکلتا ہے، جس بات پہ بھی اس نے اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا تو وہ اس کی رضا نتیجہ اس پہ خوش رہتا ہے۔ رضا الہی جو ہے یہی ہے رضا الہی، دوسرا درجہ کہ اس پہ وہ خوش رہتا ہے جو بھی نتیجہ نکلتا ہے صبر اور شکر کے ساتھ۔ اور رضا الہی کے بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہر فعل، جو بھی اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کے لیے یا دوسروں کے لیے، اس کو یہی ہوتا ہے کہ یہی لکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ہے، یہی بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس کے لیے یا اس کی فیملی کے لیے، بچوں کے لیے۔ تو دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا کسی انسان کے لیے بھی جو توکل چاہتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس کو دل یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور مطمئن رہنا جو ہے انسان کا کسی بھی بات کے نتیجے پہ، وہ یہ ہے توکل۔ توکل کے درجات انسان کے ایمان اور یقین کی کیفیت کے مطابق، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اور جتنا دل کی کیفیت اللہ کی طرف رجوع والی ہوگی، اتنا توکل اس پہ اللہ تعالیٰ پہ مضبوط ہوگا اور درجہ اس کا اونچا ہوگا۔ اور پہلا درجہ بتایا کہ عام مومنوں کا ہے، وہ عام مومنوں کا جو ہے، اور دوسرا جو ہے وہ خواص کا ہے، اولیاء کا ہے، اور تیسرا خواص الخواص کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقربین ہیں، وہ تیسرے درجے میں وہ ہیں۔ اور توکل اور تدبیر مومن کا عظیم سرمایہ ہے، بہت اہم ہے کہ توکل کے ساتھ انسان اپنی سوجھ بوجھ اور عقل کے ساتھ جو ہے اور جو بھی ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے ہر کام کا، مگر تدبیر لازمی کرے، وہ اسباب جو بھی ہیں موجود ان کو استعمال بروئے کار لائے، مگر اسباب پہ بھروسہ نہ ہو، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی مدد پہ ہی ہو، اور کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ یہ سمجھے، اور اسی کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہی فیصلے درست ہوتے ہیں۔ مگر توکل ترک اسباب اور ترک تدبیر کا نام نہیں ہے، بلکہ اسباب اور تدبیر کے ساتھ ہی توکل صحیح ہے مفہوم۔ قرآن پاک اور احادیث میں بہت واقعات کا ذکر ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے توکل اور بھروسہ کے ساتھ تدبیر اور اسباب اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ چند ایک کا بیان یہ اب کیا جا رہا ہے، اس میں سے پہلا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل عرصہ تک کفار کے ساتھ جو وقت گزارا، اس میں انہوں نے بہت سختیاں دی۔ مکہ کا جو دور تھا، بے حد انہوں نے مظالم ڈائے، سختیاں کی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب نے صبر کے ساتھ وہ وقت گزارا، استقامت کے ساتھ وہ برداشت کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ ہی جہاد کی بھی تیاری کرتے رہے کہ آخر وقت آئے گا کہ ان کے ساتھ جنگ ہی کرنی پڑے گی۔ تو یہ جہاد کی تیاری، یہ تدبیر تھی، حکمت عملی تھی کہ پہلے مرحلے میں صبر اور استقامت اور برداشت جو ہے وہ کیا ان کی مصیبتوں اذیتوں کو، اور اگلے مرحلے کا بھی تیاری کرتے رہے کہ آخر اس سے تو کام نہیں ہوگا، آخر جنگ ہی کرنی پڑے گی، تو اپنے وسائل میں اضافہ کرتے رہے۔ تو جہاد میں سب جنگوں میں جو بھی دنیاوی اسباب و وسائل تھے، اپنی تدبیر حکمت عملی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ان کو بجا لایا، اور مگر اسباب پہ بھروسہ نہیں کیا، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ تعالیٰ کی مدد اسی پر ہی تھا، اور کم وسائل کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابیاں عطا فرمائی۔ جنگ خندق میں خندق کھودنے کی تدبیر بہت بڑی حکمت عملی تھی اس وقت کے مطابق، یہ بہت ہی جنگی جو ہے وہ تدبیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر مدد کی، اور کیونکہ انہوں نے پھر خندق کھود دی، مگر خندق کے پہ نہیں انہوں نے سمجھا کہ یہ بچائے گی ہمیں، بچانا اللہ تعالیٰ نہیں ہے، مگر اپنی کوشش اپنی تدبیر انہوں نے کی۔ ایسے ہی دیگر انبیاء کے واقعات کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے جنہوں نے تدبیر کی اور ساتھ توکل اختیار کیا، ان میں چند ایک کا ذکر یہاں ہوگا۔ پہلے یہ ہے سورہ صاد کی آیات
41 سے 44، ان میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور ان کی بہت ہی پرانی کئی سالوں کی جو بیماریاں تھیں، تکلیف تھی، جلدی تکلیفیں، اور بے حد یعنی مشکل میں تھے وہ، اور تکلیفیں صبر کے ساتھ برداشت کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے، شیطان جو ہے مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ مجھ پہ جو ہے امتحان بڑا سخت ہے، یا اللہ میری مدد کرو اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا تو قبول فرمائی، مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ نہیں، اپنا تدبیر بھی کرنی ہے۔ تدبیر یہ کہ کہا کہ زمین پہ قدم مارو، اپنا پاؤں مارو، لیکن یہ اللہ چاہتا تو ان کو رزق دے، ان کو صحت یاب کر دیتا، تو ویسے ہی دعا سے ہی، مگر نہیں کہا کہ یہ سبق ہے، یہ سبق ہمارے لیے، سب کے لیے، سب انسانوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی جو ہے ایسے نہیں ان کی دعائیں قبول کی، ان کو بھی کہا کہ ٹھیک ہے دعا آپ نے کی، قبول کی، مگر ساتھ یہ تدبیر کرو، کوشش کرو، ہمت کرو، اپنی عقل کے مطابق ان کو راستہ بھی بتایا کہ کیا تدبیر کرنی ہے۔ اور تدبیر کرو، زمین پہ جو ہے قدم مارو اپنا، اور پانی کا ٹھنڈا چشمہ پھوٹ پڑے گا تو اس سے غسل کرو، اور اللہ تعالیٰ پھر شفا دے گا۔ ایسے بھی اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں، مگر یہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی باتیں قرآن پاک میں یہ بیان کی ہیں، وہ ان کا تو وقت گزر گیا، ان کو تو نہیں سنانی تھی، یہ ہمارے سنانے کے لیے ہے کہ ہم ان کو سنیں، ہم ان کو پڑھیں اور اس سے سبق حاصل کریں کہ نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں، کوشش کرو، ہمت کرو، اور تدبیر اور اس اختیار کرو اسباب، اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ پھر کرو، اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہی ہو، ان پہ نہیں ہو، اسباب پہ۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے کہا کہ چاہتا تو ویسی دعا قبول فرما دیتا، شفا دیتا، مگر نہیں، یہ ہمارے لیے ہدایت و نصیحت کا تھا کہ صبر کے ساتھ، توکل کے ساتھ تدبیر اور اسباب کو بھی اختیار کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد سورہ انبیاء کی آیات 83 اور 84 ہے، تو ان میں جو ہے وہ فرمایا کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا پھر یہاں پہ ان آیات میں بھی ذکر آیا کہ انہوں نے اپنی بیماری جب تھی تو وہ ان کی بیوی، ان کے بہت جو رشتہ دار اور جو بھی اولاد تھی تو وہ بھی سب ان کو چھوڑ کے اکیلے رہ گئے تھے، سب چھوڑ کے چلے گئے۔ بیماری ایسی تھی ایک قسم کی بہت ہی تکلیف دہ، اور شاید دوسروں تک بھی پہنچنے کا ان کو ہوگا کہ ہمیں بھی بیماری لگ جائے گی، یا ان کی خدمت نہیں کر سکے تو وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو انہوں نے قسم کھائی اس وقت جب میں اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے گا، ٹھیک کر دے گا، تو میں یہ بیوی کو پھر 100 کوڑے لگاؤں گا۔ تو بہرحال اپنی تکلیف میں ان سے ہو گیا، یہ قسم اٹھا لی۔ تو اب جب ٹھیک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی اور بچے، جو بھی اولاد، سب کو، رشتہ داروں سب کو واپس بلا لیا ان کے پاس، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، سب کو پھر ملا دیا آپس میں۔ اور یہ آیت میں یہ ہے کہ جی میں نے رحمت کی کہ میں نے ان سب کو ملا دیا، اور پھر اب 100 کوڑے کیسے، قسم جو تھی وہ قسم تو توڑنی نہیں تھی، کیسے قسم کو شاید انہوں نے اپنے ہاتھ میں کوڑا اٹھایا کہ میں ماروں 100 کوڑے بیوی کو، تو تب میں ٹھیک ہے، قسم میری پوری ہوگی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے وہی کی کہ نہیں، یہ نہیں کرو، بس تنکے اکٹھے کرو، 100 اکٹھے کر کے ہلکا سب لگا دو، تھوڑا سا چوٹ نہ لگے، یا ہلکی سی کوئی تنکے بھی جاڑی لے کے 100 دفعہ کر دو تو ہو جائے گی، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ مگر دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے تدبیر کا کہا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا، اچھا میں نے معاف کی، تیری قسم بھی معاف کی، اور ان کو بھی معاف کیا، سب کو ملا دیا، شکر کرو اللہ تعالیٰ کا، بس بات ختم۔ مگر تدبیر ان کو کہا کہ قسم اب جو تو نے کی تھی اس کو پورا کرو، اور ایسے پورا کرو۔ دیکھیں کتنے نصیحت آموز ہے ہمارے لیے، بہت ہدایت اور نصیحت ہے ان باتوں میں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ یہ جتنی باتیں ہیں یہ ان کے لیے ہدایت ہے، جن میں عقل ہے، جن میں شعور ہے، اور جو غور کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے تو ہدایت ہے۔ تو جو نہیں سمجھتے اور جن کو نہیں، تو وہ ایسے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، 20 دفعہ یہ پڑھتے ہیں آیات، اور آگے چلیں گے، پڑھی بس ٹھیک ہے، جلدی جلدی سے پڑھ کے ختم کیا سپارہ تو بس۔ مگر یہ ہے کہ ایک آیت کے اوپر رک کے سوچنا چاہیے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے قرآن میں، کیوں ہے یہ، وہ جو چلے گئے لوگ ان کے لیے تو نہیں ہے یہ تو
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، اس کے بعد ان کی امت کے لیے یہ باتیں چھوڑ دیں قرآن مجید میں کہ ان کے سبق حاصل کریں۔ تو ایسے ہی جو ہے وہ 44 آیت جو ہے اس سے یہ ملتی جلتی ہے، اسی کے تسلسل میں ہے سورہ صاد کی 44 نمبر آیت، جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا اور صحت کا اور وہ جو چشمہ نکالا پانی سے اور تدبیر، تو یہ اس کے ساتھ ہی آگے تسلسل میں یہ سورہ انبیاء کی جو آیات ہیں 83 اور 84 اسی تسلسل میں یہ ہیں۔ تو اس کے بعد سورہ مریم کی آیات 24 اور 25 جو ہیں یہ ہیں ان میں 24 اور 25 میں جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ وہ بیان ہوتا ہے کہ جب ان کو حمل ہوا تو وہ بہت بے حد پریشان کہ اب میں کیسے جاؤں، لوگوں میں گئی تو وہ لوگوں نے بڑا لعن طعن اور بہت جو ہے نا ان پہ الفاظ ایسے نامناسب کہے، تو وہ وہاں سے بھاگی اور باہر چلی گئی اور کہیں پھر ایک درخت دیکھا تو اس کھجور کا، تو اس کے نیچے وہ بیٹھ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ ناراضگی شکوہ اور ایسے کیا کہ جی میں ماری جاتی، یہ جو میری یہ حالت ہوئی اور میں کیسے لوگوں کے سامنے جاؤں گا، یہ بچے کو لے کے کیسے جاؤں گی بچے کو لے کے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرشتے نے آواز دی، نہیں پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ تو کہا کہ میرے پاس تو یہاں کھانے پینے کی چیز، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی جو ہے تدبیر کی، یہ نہیں کیسی دے دیا ان کو، مگر کھانا پینا دے دیا کسی طرح سے، مگر نہیں کہا تدبیر تھوڑی سی کرنی پڑے گی پھر ملے گا۔ تو یہ 24 اور 25 جو ہے آیات اس میں یہ ایسے ہے۔ تو یہ 24 جو ہے اس میں فرمایا وَخُذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ یہ میں نے آگے بھی پڑھ لی، 24 اور 25 بلکہ 26 تک ہیں آگے اسی تسلسل میں۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ 24 میں جو ہے اس کا ترجمہ یقیناً رواں کر دیا جب انہوں نے دعا کی، وہ اس سے پہلے والی آیت ہے 23 آیت میں کہ جب کھجور کے درخت کے نیچے آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں بڑا پریشان اور ایسے، تو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتہ جو ہے اس سے کہا کہ غم نہیں کھاؤ، تمہارے نیچے دیکھو ہم نے چشمہ جو ہے وہ بہا دیا ہے، یقیناً رواں کر دیا تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ، یہ آواز آئی، اور ہلاؤ اپنی طرف کھجور کے تنے کو پکڑ کر، تو وہاں تم پر کھجوریں پکی ہوئی گریں گی۔ تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھجور کے جو ہے اس کو نیچے کرو تنے کو، اور پھر اس کو ہلاؤ، اس کی جو ٹہنی ہے تو ہلانے سے پھر کھجوریں گریں گی، پھر تو کھاؤ، ایسے میں نہیں پھنکوا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا درخت سے ویسے پھنکوا دیتا، پھینک دیتا، کیا تھا، مگر یہ ہے کہ تدبیر کرنے کا کہا کہ کچھ تو کرنا پڑے اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے مقبول انبیاء کو، مقبول بندوں کو، اور مریم علیہ السلام کتنا مقام کیا، مگر ان کو بھی جو دیکھیں آزمائشیں جو آئیں، اور ان کو بھی پھر کھجور لینے کے لیے بھی ان کو محنت کرنی پڑی تھوڑی سی بے شک ہو، مگر یہ سبق کے لیے ہے، سبق ہمارے لیے۔ تو اس کے بعد پھر اگلی آیات میں یہی ہے کہ بس اب اس کو کھاؤ پیو اور ٹھنڈی کرو اپنی آنکھیں، پھر اگر دیکھو تم کوئی آدمی ادھر ادھر سے گزرتے تم پہ کوئی وہ کریں، باتیں کریں، کوشش کریں پوچھنے کی کون ہو، کہاں سے آئی ہو تم، اور کیا ہے، تو پھر اشارہ کر دو ان کو، بس اتنا ہی کہ میں
نظر مانی ہوئی ہے، جیسے اشارے سے کہ جی نظر مانی ہوئی ہے، میں نے چپ کی اور میں بول نہیں سکتی، تو کسی سے بات نہیں کرو، تو رحمان کے لیے ان کو کہو کہ میں نے یہ چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، سو ہرگز میں بات نہیں کروں گی آج آپ سے کسی بھی شخص سے، تو تاکہ وہ کوئی آگے سوال جواب اور کون اور کہاں سے آئی اور کچھ نہ پوچھو، تو اسی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تدبیر ہے، یہ بھی ایک تدبیر بتائی نہ بولنے کی، کہ جھوٹ بھی نہیں بولنا کہ کوئی پوچھے، بس یہ ہے کہ چپ۔ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے، اس میں کتنا بڑا سبق ہے۔ بہت دفعہ ہمارے پہ یہ واقعات ایسے آتے ہیں کہ جو ہم بات سچ بتائیں فساد ہوگا، سچ بتائیں گے تو مشکل اپنے لیے ہوگی یا کسی کے لیے مشکل ہوگی سچ بتانے میں، تو اس میں یہ ہے کہ چپ کر، یہ کتنی نصیحت ہے اور کتنی ہدایت ہے، اور یقین جانیں یہ بات اتنی مفید اتنی فائدہ مند ہے کہ ایسی سچویشن ایسے حالات بعض اوقات انسان پہ آتے ہیں کہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ جھوٹ یا تو بولے، اس بات کو پلٹے، کچھ چھپائے، کچھ ایسا۔ تو دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ سبق دیا، نہیں چپ بھی رہنا ٹھیک ہے، کہ کوئی بہانہ کر لو، جیسے بہانہ کیا ہے کہ میں روزے میں ہوں، اور یہ تھوڑا اتنی اجازت ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے کہ جی اتنا کوئی بہانہ ایسا کر دو جس سے نقصان نہیں کسی کا، تو نہ جھوٹ ہو تو ٹھیک ہے، چپ خلاصہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، یا جو بھی کام کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے کہ چپ کرو، کہو جی میں نہیں بول سکتا، یہ جواب نہ دو، یا ایسا جواب دو جس میں نہ جھوٹ ہو اور نہ اتنا سچ بولو کہ مصیبت ہو اور یہ آپ کو آئے، تو بہت نصیحت ہے اس میں ہمارے لیے۔ تو اس کے بعد آیت ہے آل عمران کی 159، یہ ایپیسوڈ 1 جو ہے اس میں بہت عظیم آیت ہے، بہت عظیم آیت یہ جو ہے اس میں آ چکی ہے۔ تو اس کے وہاں جو بیان ہوا ہے اس سے ہٹ کے اسی آیت میں ہی ہے کہ ایک چیز بتائی کہ یا پہلے تو اس میں توکل کا ہے ذکر، اور پھر تو ایک چیز یہ بتائی کہ مشورہ کرو اپنے اصحاب سے، صحابہ سے مشورہ کا مشورہ، اپنا تدبیر عقل دانش وہ کر کے مشورہ بھی کرو ساتھ، تاکہ جو ہے نا آپ جو بھی سوچ رہے ہو ان کا آپ کو تاکید ہو جائے، آپ کو اس کی سند دیکھو ہو جائے کہ جو ٹھیک ہے آپ کی سوچ، مشورہ کرو۔ تو مشورہ کرنے کی اہمیت یہ بھی تدبیر ہے، مشورہ کرنا تدبیر کی ہی ایک اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھروسہ کرو مجھ پہ اور کام چھوڑ دو مجھ پہ۔ یہ مشورے کا بھی دیکھیں بہت اہم ہے، یہ اس میں اضافہ وسائل میں مشورہ کرنا بھی ہے، ایک تدبیر اور اس وسائل ایک اضافہ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ مشورہ کرو۔ بہت چیز ہو سکتی ہے آپ کی سوچ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، آپ کے جو قریب ہیں فیملی ہے کچھ ایسا، ان سے یا دوست کوئی مخلص ہے ان سے مشورہ کرو ہر کام میں، جو بھی آپ کی مشکلات ہوں، کوئی مصائب ہوں، کوئی جو بھی آپ کے جن کا حل آپ طلب کر رہے ہیں، جس بات پہ توکل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، تو اس کے لیے پہلے اس کے ساتھ مشورہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آخر میں پھر کہتا ہے کہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، وہ اس کے دوست اللہ تعالیٰ ان کو رکھتا ہے یا ان کو بہت پسند کرتا ہے۔ یہ شارٹ ورس جو ہے، یہ شارٹ ورسز جیسے میں بہت بتاتا ہوں، اور 17 ایپیسوڈ انہی شارٹ ورسز کے الگ سے ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے اور ساتھیوں سے مشاورت اور تدبیر کرنے، مگر بعد میں توکل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہو۔ بہت عظیم آیت ہے یہ سورہ آل عمران کی 159۔ فرمایا کہ اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس کے بعد 5ویں نمبر پہ وہی کہ جی تدبیر کرنے کی کیا حکمت ہے، کیا فائدہ ہے۔ تو پرندے جو ہیں وہ صبح سویرے خالی پیٹ اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں، یہ بھی قرآن مجید کی آیات میں سے ہی خلاصہ آپ سمجھ لیں، تو اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں اور شام کو وہ پیٹ بھر کر واپس جو ہے وہ آتے ہیں، یعنی رزق کی تلاش میں بھی کوشش وہ کرتے ہیں، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں کہ پرندوں کے لیے بھی ہے، یہ کوشش کرتے ہیں ان کو رزق ملتا ہے۔
حیوان ہیں، مویشی ہیں، پرندے ہیں، سب جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں تو ان کو رزق ملتا ہے۔ تدبیر یہ بھی ہے، ان کو وہ بھی تدبیر کرتے ہیں ہر کام میں یا بہت کاموں میں۔ تو 6 نمبر پہ پھر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ یعنی اپنے اصحاب ان کو کہا کہ اگر تم کما حق کا ہو کہ جیسے حق ہے توکل کرنے کا، اور تم ایسے ہی توکل کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، کہ کوئی خاص محنت نہیں، تھوڑا بہت کچھ ایسے کوشش کرنا کہ اللہ تعالیٰ خالی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق لے کے آ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندو تو بھی توکل کرو، میں ایسی تجھے آسانی سے رزق دے دوں گا جیسے میں پرندوں کو دیتا ہوں، مویشیوں کو دیتا ہوں، تو تمہیں کیوں نہیں دوں گا؟ بس مجھ پہ بھروسہ کرو، مجھ پہ توکل کرو۔ تو یہ بھی بہت اہم آیت ہے، توکل کرنے کی نصیحت اور ہدایت، بلکہ تنبیہ بھی کہ توکل نہ کیا تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ پہ رزق چھین سکتا ہے۔ یہی مطلب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے توکل کرنے والے بہت پسند ہیں، بہت محبوب ہیں، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ جو توکل نہیں کرتے وہ بس ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہی سمجھے کہ ٹھیک ہے جی وہ تو محبوب ہو گئے، کوئی بات نہیں، مگر ہم نے تو کوئی نہ توکل کیا تو اس کا کچھ نہیں، اس کا الٹ آپ دیکھ لیں کہ پھر سخت عذاب، شدید عذاب۔ کہیں بھی ایسی آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ احسان کرنے والے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے محبوب ہیں، تو نہ توبہ کرنے والے پھر ان کے لیے عذاب ہے۔ اس کا ہمیشہ الٹ دیکھ لو کہ جو کیا چیز محبوب ہے اس کا الٹ دیکھ لو، تو پھر اس کا بھی خیال رکھیں۔ صرف یہ نہیں دیکھیں گے ٹھیک ہے جی توبہ کرنے والا کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دے، ٹھیک ہے، خیر دوسرے یہ توکل کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہے، مگر شکر کرنے والے، صبر کرنے والے پر کوئی بات نہیں، شکر صبر نہیں بھی اگر ذہن میں آئی بات کوئی نہیں، تو کانشنس اس کے ساتھ کرنا چاہیے، اپنے فوکس کے ساتھ کرنا چاہیے توکل۔ تو یہ جو بیان ہے پرندوں کا، یہ مسند احمد میں ہے یہ۔ تو جس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، جو توکل کر لیتا ہے کارساز ہو جاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ مگر اپنی کوشش اور تدبیر لازمی انسان کو کرنی ہے، بس ہاتھ پہ ہاتھ اگر رکھ کے آدمی بیٹھا رہے، جیسے ایک اور جگہ آتا ہے کہ اگر آپ نے پانی پینا ہے تو آپ کو اٹھا کے منہ تک تو لے جانا پڑے گا، گلاس یا پیالہ یا چائے یا کوئی چیز پی رہے ہیں تو آپ کو منہ تک تو لے کے جانی پڑے گی، سامنے رکھ کے بیٹھے رہے ہیں اس کے تو کچھ نہیں ہوگا، منہ تک نہیں پہنچے گی، اس کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو 7 نمبر پہ پھر اسی میں مزید کے تدبیر اور اسباب اختیار کرنے کی اہمیت۔ احادیث سے ثابت ہے کہ وباؤں اور بیماریوں کی صورت میں بچنے کی تدابیر کیا اختیار کرنی چاہیے۔ طاعون ہو، جزام ہو اور ایسی بیماریاں جو ایک سے دوسرے کو منتقل ہو جاتی ہیں جلدی سے، جیسے آج کل کرونا کووڈ-19 ہے، تو کتنی خطرناک بیماری ہے کہ آنن فانن ساری دنیا میں یہ پھیل گیا، اور بہت شدت سے لاکھوں لوگ اس میں ہلاک ہو گئے، اور اب بھی یہ قریباً 1.5 سال ہونے کو ہے، تو یہ ختم ہونے کا نام لے رہی، کبھی کم ہو جاتی ہے پھر زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ڈینگی کا ہے، اور بیماریاں، ڈینگی وبائی تو نہیں ہے مگر وہ بھی پھیلتی ہے بہت زیادہ مچھروں کی وجہ سے، تو ان کے لیے ڈینگی کے لیے بھی بہت احتیاط ہے، تدبیر کرنی ہے کہ کیسے بچنا ہے، تو تدبیر لازمی ہے۔ کوئی ڈینگی ہو اس کے لیے مختلف قسم کی تدبیر ہے، وبائی بیماریاں ہیں تو ان کے لیے مختلف قسم کی تدبیر اسباب ہیں اختیار کرنے کے اور احتیاط کرنے کے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث ہیں کہ اونٹ بھی کوئی بیمار ہو جائے کہیں تو ان کو بھی الگ کر دو، یعنی یہ کوارنٹائن کا جو ہے وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا کہ انہوں نے کوارنٹائن علیحدہ کرنے کا کہا کہ انسان بھی جہاں بیماری ہو وہاں نہ جائیں،
اور جو وہاں بیماری کے اندر ہیں لوگ اس شہر میں، تو وہاں سے وہ باہر بھی نہ آئیں تاکہ بیماری پھیلے نہیں۔ تو کتنی زیادہ ہے یہ تاکید اس میں، اور کافی ایک سے زیادہ بیشتر احادیث ہیں ایسی۔ تو ان پہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ آج کل کے حالات کے مطابق بہت ہی بڑا سبق ہے۔ کوئی بھی مصیبت ایسی آئے، کوئی ایسا آئے، تو یہ دیکھیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے بہت پہلے سے ہی جو ہے نا ہمیں اس کا حل بتا دیا۔ تو 8واں جو بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اونٹنی کو، یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ مختلف حدیث میں، کہ سوال یہ تھا کہ اونٹنی کو رسی باندھ کر توکل کیا جائے، یہ ٹھیک ہے توکل کرنے کا مفہوم، یا کہ کھلا چھوڑ دیں اور پھر کہیں گے جی اب تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ بہت زیادہ ہے، ہمیں تو رسی بھی نہیں باندھے، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، رسی کس لیے باندھی ہے، اونٹنی کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پہ توکل جو کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں، یہ توکل نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، توکل یہ پہلے باندھو اونٹنی کو اور پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو۔ بہت ہی اہم یہ مثال، اور بہت زیادہ یہ کوٹ بھی ہوتی ہے مختلف تفاسیر میں، یہ اونٹنی کا جو واقعہ ہے اور سوال، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں، یہ توکل نہیں ہے کہ باندھو نہیں، پہلے باندھو، تدبیر کرو، پھر توکل کرو۔ اس کے بعد سورہ انفال کی آیات ہیں، 61 آیت ہے اصل میں جس میں توکل کا ذکر ہے، مگر 60، 62 اور 64 جو ہے ان میں بھی تسلسل میں اسی کا ہی ذکر ہے۔ یہ سورہ انفال جو ہے اس کی آیات جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں۔ سورہ انفال کی آیت 60 میں ترجمہ اس کا جو ہے وہ کروں گا، یہ تو کافی لمبی آیت ہے، مگر اس کا میں ویسے ہی تو خلاصہ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ جنگوں کے وقت کی بات ہے یا جنگوں سے پہلے کی، کہ جو آپ کے دشمن ہیں اور آپ سے بہت زیادہ تعداد میں ہیں، تو ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو اپنے آپ کو، جو بھی وسائل ہیں، گھوڑے ہیں، ذرا بختر ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں، اگر کوئی جو کچھ بھی ہے وسائل اپنے وہ تیار رکھو ان کے لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، کیونکہ وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہیں، تو آپ کو تیار رہنا ہے، اپنے گھوڑے جو ہے وہ تیار رکھو، خوف زیادہ کرو اپنی تیاری سے دشمنوں کو، جو تمہارے دشمن ہیں اور جو میرے دشمن ہیں ان کو خوف زیادہ کرو، اور جو ایسے دشمن جن کو تم بھی نہیں جانتے ان کو خوف زیادہ کرو اپنی تیاری سے کہ تم بڑے تیار ہو، تو ان کو ہمت نہ ہو تم پہ حملہ کرنے کی۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کو بھی جو وہ کام کر رہے ہیں، جو تم خرچ کر رہے ہو اللہ کی راہ میں، جو کچھ بھی خرچ کر رہے ہو یا جو بھی کام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پورا بدلہ دے گا آپ کے اصحاب کو، اور یہ جو جہاد کی تیاری ہے، جہاد کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اچھا بدلہ دے گا، اور کوئی بے انصافی نہیں ہوگی کسی کے ساتھ بھی، جو بھی اس میں شامل ہے آپ کے ساتھ اور آپ کی مدد کے لیے۔ تو اس کے بعد یہاں تک تو یہ ہو گئی تھی آیت 60۔ تو توکل کا لفظ جہاں آتا ہے وہ 61 آیت جو ہے وہ اس میں ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو میں یہ جو ہے
اس میں سب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھو، اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہ تمہارے لیے. یہ بھی وہ توکل ہی کی مختلف الفاظ میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. تو یہ کہ اگر ان کا ارادہ یہ ہو کہ تمہیں دھوکہ دیں، یعنی کفار کی بات کہ اگر وہ تمہیں دھوکہ دیں تم کو، تو یقیناً کافی ہے تمہارے لیے. اللہ وہی تو ہے جس نے تمہیں قوت بہم پہنچائی اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے، جو تمہیں جو ساتھی دیے، مومن دیے، صحابہ دیے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اس سے مدد تمہیں واری فرمائی. تو اللہ تعالیٰ پہ ہی بھروسہ کرو اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ کہ اللہ ہی کافی ہے. یہ بھی وہ توکل کے ہی ایک مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، کارساز ہے، اسی کی مدد پہ بھروسہ کرو. تو اس کے بعد پھر آگے مزید کہ وہ لوگ جن کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا میں نے، تو تمہاری مدد کر رہے ہیں اب، اور تم خرچ کر دیتے جو کچھ، اگر تم زمین میں جو کچھ بھی تمہارے پاس اگر سب کچھ بھی خرچ کر دیتے پھر بھی جوڑ نہ سکتے ان کے دل. یہ جو کفار اتنے مسلمان ہو گئے جن کے دل جوڑ دیے ہم نے آپس میں، اور تمہارے ساتھ وہ آگے ساری دنیا کی دولت بھی اگر تو کوشش کرتے تو تم نہیں ملا سکتے تھے. یہ میری رحمت ہے، میری مدد ہے، اس سے ہے. تو وہ اللہ ہی ہے جس نے جوڑ دیے ان کے دل، بے شک وہ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے. تو اس کے بعد پھر فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. پھر وہ توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے تمہارے لیے اللہ، اور ان کے لیے بھی جو تمہارے پیروکار ہیں مومنوں میں سے، جو بھی تمہارے ساتھ ہیں، مومن ہیں تمہارے ساتھ، مسلمان ہیں، ان کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اللہ کافی ہے. گھبراؤ نہیں، آپ کوشش کرتے جاؤ، جیسے میرے احکام آتے ہیں تو انشاءاللہ مدد آپ کے ساتھ ہوگی. اور اس سے نہیں گھبراؤ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ان کی تیاری کیا ہے، ان کی تعداد کیا ہے. تو یہ آیات ہوئیں. تو اس کے بعد ایک رہ گئی مجادلہ جو ہے، سورہ مجادلہ کی آیت 10 جو ہے، تو اس میں بھی توکل کا ہے ذکر. آیت 10 جو ہے وہ ہے اصل میں جب بھی آیت 10 ہوتی ہے تو اس سے پہلے والی آیت میں بھی تقویٰ ہے، اس کا ذکر ہے، اور اسی کے تسلسل میں ہے کہ تقویٰ کرنے والے جو ہیں وہ کون ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے کون ہیں، اور فرما برداری کرنے والے کون ہے، اور اس بات کا ذکر ہو رہا ہے. تو اسی کے تسلسل میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ انما النجوى من الشیطان لا يحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن اللہ وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون. بہت اہم یہ شارٹ ورسز، یہ بھی شارٹ ورس ہے جس کی میں اہمیت ہمیشہ بیان کرتا ہوں، اور میرے 17 ایپیسوڈز ہیں صرف شارٹ ورسز میں. بہت اہم ہے. یوٹیوب میں آپ انٹر کریں قرآن ریپیٹڈ شارٹ ورسز، 17 ایپیسوڈز وہ آ جائیں گے. اس میں اتنا حکمت، اتنی اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور اتنے وظیفہ اور یہ ذکر، اور اللہ تعالیٰ کو کون لوگ پسند ہے کون نہ پسند ہے، سب کچھ اس میں آپ کو مل جائے گا. بہت اہم ہے وہ ایپیسوڈز. روز ایک روزانہ ایک سنیں. اس میں سے سارے تو نہیں سن سکتے، ایک دن شاید مشکل ہوگا، ایک ڈیلی سنیں. وہ ایپیسوڈز بہت اہم ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ اس کا چلے ترجمہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ چھپ کر مشورے کرنا شیطانی کام ہے. وہ جو شیطان جو تھے، منافق تھے یا کافر تھے، وہ آپس میں چھپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورے کرتے تھے کہ کیسے ان کو اذیت دیں، کیسے ان کو تکلیف نقصان پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ہے حقیقت ہے، وہ کرتے ہیں ایسے، آپ اس سے پریشان نہیں ہو. اس لیے کیے جاتے ہیں کہ رنجیدہ ہوں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، کہ ایمان جو لے آئے ہیں ان کو وہ پریشان کرتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، ان کو اذیتیں دیتے ہیں، اور ان کے لیے وہ مشورے کرتے رہتے ہیں کہ اس سے بات اور زیادہ کیا کریں ہم ان کے لیے نقصان کے لیے. اور نہیں ہے یہ نقصان پہنچانے والے
انہیں ذرا بھی مگر اللہ کے اذن سے، تو کہا گھبراؤ نہیں، تو میری مرضی کے بغیر وہ نقصان کوئی نہیں کسی کو پہنچا سکتا، جو بھی ہوگا وہ میری مرضی سے ہوگا، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تسلی مختلف اوقات میں دیتا رہا کہ آپ نہیں پریشان ہو، میری حکمت اور میری مدد آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کو کوئی نقصان میری مرضی کے، میرے حکم کے بغیر نہیں پہنچا سکتا، نہ ہی آپ کے صحابہ۔ تو بہت اہم یہ آیات تھی، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایپیسوڈ جو ہے یہ مکمل ہوا دوسرا۔ یہ بہت سالوں سے میری خواہش تھی یہ ایپیسوڈ جو ہے شکر اور صبر کے 24 ایپیسوڈز ہیں، وہ ضرور سنیں، یوٹیوب میں اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ اور اب یہ دوسرا ایپیسوڈ جو اسی کے تسلسل میں توکل کا ہے، اور آگے بھی 2-3 اور ایپیسوڈ توکل کے آگے بھی تقویٰ کے انشاءاللہ تقویٰ بہت اہم ہے۔ اس کے بعد تو آپ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ جب بھی ایپیسوڈ یہ اپلوڈ ہوں تو آپ ان کو سن سکیں۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کہ اگر پسند نہیں آتا نہ سننا، آپ ان سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں کسی وقت اگر چاہیں تو، مگر سبسکرائب ضرور کریں، کم از کم نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گی، آپ کھول کے دیکھ لیں، کچھ تھوڑا بہت آپ کو فائدہ ہی ہوگا، اس کا نقصان کیا ہونا ہے یہ سننے سے، مجھے بتائیں، فائدے کا ہی ہے کچھ، یقیناً انشاءاللہ فائدہ بہت بہت ہوگا، فوکس کے ساتھ سنیں گے، فائدہ ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، بلکہ جتنے لوگوں کو آگے فارورڈ کریں گے، شیئر کریں گے، وہ سنیں گے، کچھ کی نصیحت کسی کو ہدایت ہو جائے گی تو صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے، آپ اندازہ نہیں آپ کو یہ کتنا اچھا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہدایت اور نصیحت اور خود بھی حاصل کرو قرآن سے اور دوسروں کو بھی پہنچاؤ، یہ اصل میں تو یہ فرض ہے، سب ہر انسان فرض ہے، اگر ہم سمجھے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد، سب سننے والوں کو، تو اس پہ عمل کرنے کی۔ تو وما علینا الا البلاغ، وبشر محمود شاہ، السلام۔